تو جی مفتی صاحب، ابھی ہم کس موضوع پہ جو ہے وہ طے کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کیا چاہ رہے ہیں کس موضوع پہ گفتگو ہو؟ ہم چاہتے کیا ہیں شرائط ہوں؟ کہ امامت کے اوپر ہی گفتگو ہو. یعنی آپ تھوڑا سا اس موضوع کی تنقید کریں گے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے، چونکہ امامت منصوصہ بہت ایک، اب جیسے آپ نے کہا کہ عصمت پہ بحث ہوئی تھی، تو اس کا ایک شعبہ عصمت ہے، ایک جو اہل سنت بحث کرتے ہیں وہ یہ کہ وحی کا ہونا، محدث ہونا، اور اس طرح کی اس کی جزیات ہیں. تو ہم کس تحت اس کو لے کر چلیں؟ دیکھیں، امامت جس انداز میں آپ کے ہاں موجود ہے نا، اس طرح سے وہ ہم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کے ہاں امامت وہ رکن اسلام ہے. ٹھیک ہے. تو جو جس چیز کے اوپر بات کرنی ہے، جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی کافی ساری جزیات ہیں، تو ہم اس کے اوپر اس طرح سے بات کریں گے کہ بعد از جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی معصوم امام کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے اوپر پہلے بات ہوگی، اور پھر اس کے بعد یہ جو جب ضرورت ثابت ہو گئی تو سمجھیں کہ امامت کا ثبوت ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہ 12 ائمہ جو آپ کے ہاں منصوص ہیں، جن کے بارے میں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ تمام کے اوپر نصوص موجود ہیں، تو آپ ان تمام کے اوپر نصوص پیش کریں گے. ٹھیک ہے. باقی اگر آپ جی کن کی کتابوں سے پیش کرنی ہے میں نے؟ آپ قرآن پاک سے پیش کریں گے. صرف قرآن پاک سے پیش کروں گا 12 ائمہ کے اوپر نصوص؟ جی. یا اصل امامت کو ثابت کروں گا؟ اصل امامت دیکھیں، یہ تو آپ کے موضوع کے 2 جز ہیں نا، تو یہ آپ کے لیے سہولت ہم یہ اتنی کریں گے کہ جو پہلی ٹرن ہوگی اس کے اندر آپ امامت ثابت کر لیں، اور دوسری کے اندر جو ہے وہ تنصیص کے اوپر دلائل پیش کر لیں. آپ کسی ہمیں شیعہ کا کوئی ریفرنس دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے 12 ائمہ جو ہیں وہ سب کے اوپر الگ الگ سے قرآن مجید میں نصوص آئی ہیں؟ سب کے اوپر الگ الگ سے ہیں یا اپنا ایک ہی نص ہے سب کے اوپر؟ یہ آپ مناظرے کے اندر پیش کر دینا. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، سن لیں چھوٹی سی بات سن لیں. میں آپ سے اس وقت جب مناظرہ ہوگا نا، آپ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ کے ہاں عقیدہ امامت جس طرح سے موجود ہے اس کو بیان فرمائیں، اور پھر اس کے اوپر دلائل پیش کر دیں. ٹھیک ہے. ہاں. ہمارے ہاں عقیدہ امامت کی میں بات یہ کر دیتا ہوں، ائمہ کی جو نصوص ہیں وہ ہماری شیعہ کتابوں میں ہیں، تو ہماری شیعہ کتابیں تو آپ کے اوپر حجت نہیں ہیں، تو پھر مناظرہ ہم کس بات پہ کریں گے؟ قرآن پاک میں نصوص نہیں ہیں، یعنی قرآن پاک کے اندر قرآن پاک میں آپ کے ائمہ کے اوپر کوئی تنصیص نہیں ہے. امامت کے حوالے سے امامت عامہ قرآن مجید میں موجود ہے، امامت خاصہ کے حوالے سے کہ آپ کہیں مثال کے طور پر آپ کہیں مجھے امام حسین کی امامت قرآن سے دکھائیں، تو اس کا کوئی شیعہ مدعی نہیں ہے. اصل امامت کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں، باقی ہم روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں. چلیں اس طرح کر لیتے ہیں کہ حضرت علی کی امامت تو ثابت ہوگی نا قرآن پاک سے. میں مفتی صاحب آپ کی تھوڑی سی مشکل آسان کروں. موضوع مناظرہ یہ ہونا چاہیے کہ امامت بعد رسول شورائی ہے یا الہی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کے ہاں صرف یہ نہیں ہے کہ امامت الہی ہے، آپ کے ہاں اب تمام 12 ائمہ کو منصوص من اللہ کہتے ہیں نا. جی جی، الہی سے مراد یہی ہے. تو منصوص من اللہ تو یہ ہے کہ 12 کے اوپر الگ الگ نص موجود ہے. جی نص موجود ہے. ہاں، تو وہ نص قرآن میں نہیں ہے. قرآن مجید میں صرف جو نص قرآن میں، یعنی نص یہی ہوتی ہے جو قرآن مجید میں موجود ہو؟ نہیں، میں صرف آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آیا کہ وہ تنصیص قرآن میں ہے یا نہیں ہے 12 پہ؟ میں اسی کا 2 مرتبہ جواب چکا ہوں کہ ہم امامت عامہ ٹھیک ہے، قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں. میں آپ کی بات سمجھ گیا. سن لیں جو میں سمجھا ہوں وہ سن لیں. میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اصل امامت قرآن کے اندر موجود ہے. اب جو ہے یہ 12 کی تنصیص یا ان حضرات کے اوپر جو نصوص ہیں وہ قرآن میں نہیں ہیں، اور وہ سنی کتب میں بھی نہیں ہیں بلکہ وہ شیعہ کتب میں ہیں. مفتی صاحب، اگر آپ نے تشیع کی کوئی بھی ابتدائی کلامی کتاب دیکھی ہے، کبھی مطالعہ کیا اس کا؟ کلامی کتاب؟ جی، ہمارے جو علم کلام کے حوالے سے یا جو ہماری اعتقاداتی کتاب ہیں ان میں سے کسی کو آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ میں نے آپ کی 4 کتابیں دیکھی ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، جن کو آپ اصول اربعہ کہتے ہیں.
تو آپ نے کہا میں نے 4 کتابیں دیکھی ہیں, میں نے آپ کو کلامی کتاب کا بھی بتا دیا کہ اعتقاد ہے. جو آپ یہ سوال رکھ رہے ہیں یہ معذرت کے ساتھ ایک ابتدائی طالب علم بھی آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, اور آپ نے اس مد مقابل کی مخالف کی کلامی کتابوں کو دیکھا ہوا بھی نہیں ہے. حیف نہیں ہے یہ؟ لیکن آپ کے مذہب کا اعتماد کس کے اوپر ہے؟ کلامی کتابوں پہ ہے. آپ تو اصولی جو ہیں وہ اپنا اخباریوں کی تکفیر کر رہے ہیں, اخباری اصولیوں کی تکفیر کر رہے ہیں. تو تشیع ہم نے اگر پڑھنا ہے تو وہ احادیث کو دیکھیں گے یا اصولیوں کو دیکھیں گے؟ میرے بھائی یہ دیکھیں نا, آپ غلط بیانی اس مطلب یہ آپ کی سنی سنائی بھائی سنی سنائی نہیں ہے, یہ چیز ثابت ہے. میری بات سنیں, آپ کے ہاں جو اصولی ہیں, سن لیں, آپ کے ہاں جو اصولی ہیں وہ تو اخباریوں کے بہت جا کے بعد میں پیدا ہوئے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ الفوائد المدنیہ ملا امین استرابادی کون ہے؟ او بھائی میری بات سنیں, میں نے کوئی آپ کے مولویوں کے اوپر پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی, فلاں کون ہے فلاں کون ہے. میں آپ سے پوچھوں مناظرہ کرنے کے لیے سامنے والے کے کتابوں میں مولویوں کے نسب پڑھوں جا کے کہ فلاں کون ہے, فلاں کہاں سے پیدا ہوا ہے. مجھے اس چیز سے غرض نہیں ہے. میری بات سنیں, اگر آپ امامت کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں میدان میں, پتہ چل جائے گا کس کی قابلیت کیا ہے. آپ نے خود میں نے تو آپ اب تک سنیں, آپ اب تک اہل سنت کو اپنے سنیں, ایک منٹ میری بات سن لیں, تھوڑی سی بات سن لیں. اب میں نے آپ کی اتنی باتیں سنی ہیں, آپ اب تک اہل سنت کو 12 اماموں کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر کہتے ہو, اور خود کہہ رہے ہو کہ ان کا ثبوت ہی شیعہ کتابوں میں ہے, سنی کتابوں میں ہے ہی نہیں ہے. تو کس حیثیت سے آپ ان کو کافر کہتے ہو؟ کس چیز کے اوپر کھڑے ہو؟ کافر کیوں کہتے ہیں؟ ہاں آپ ابو بکر عمر کے خلاف نہ ماننے والوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ابو بکر عمر کی ثابت ہے, میں ثابت کروں گا. ایک صحیح روایت پیش کر دیں. ٹھیک ہے, جواب دعویٰ میں آپ میرے اوپر دعویٰ دائر کریں, میں جواب دعویٰ کے اندر پیش کروں گا. آپ کے ہاں جو نظریہ, سنیں میری بات سنیں, او بھائی میری بات سنیں, اور یہیں پہ نہیں, ٹائم رکھیں, خدا کے بندے لوگوں کے سامنے بات ہوگی. یہیں پہ آپ کہہ رہے ہیں, میری بات سنیں, ایک منٹ میری بات سنیں. بلا فصل بعد از پیغمبر پہ ایک سری نص آپ نے پیش او بھائی میں آپ کی کتابوں سے شیخین کی خلافت کو نہ صرف ثابت کروں گا بلکہ حضرت علی کی بیعت ثابت کروں گا, سمجھ آئیے, اور پھر حضرت امام جعفر صادق سے اس کی تائید ثابت کروں گا. آپ بسم اللہ کریں, میدان لگائیں ہمارے ساتھ. آپ کو ہمارے نظریہ خلافت کے اوپر جو اعتراضات ہوں گے آپ وہ پیش کریں, مجھے آپ کے نظریہ خلافت کے اوپر جو اعتراضات ہوں گے میں وہ پیش کروں گا. آپ آن دا ایئر یہ قبول کرتے ہیں کہ آپ اس موضوع پر کہ ابو بکر اور عمر کی خلافت شیعہ کتابوں سے صحیح اسناد سے آپ ثابت کریں گے, قبول کرتے ہیں اس موضوع کو؟ ہم آپ کی معتمد علیہ کتب سے اس کو ثابت کریں گے. ٹھیک ہے, یہ جو اسناد کا آپ چکر چلا رہے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ہم کھول دیں گے اس میں کہ آپ میں تو سند کا سسٹم ہے ہی نہیں ہے, اور سند کا سسٹم ہے آپ میں نہیں. آپ جو صحیح اسناد کی بات کر رہے ہیں, آپ میں سند کا سسٹم ہے, یہ بتائیں. جی ابھی تو آپ اصولی اخباریوں کی وہ بھائی یہ ڈرامے بازی آپ نے شروع کی ہوئی ہے نا, فلاں اصولیہ فلاں اخباری ہے. میری بات سنیں, میں نے اس لیے 4 کتابوں کی بات کی ہے کہ آپ کی ابتدائی ان 4 کتابوں سے ہوئی ہے. آپ نے ہاں تو اصولی تو بڑے بعد میں آ کے پیدا ہو گئے. مفتی صاحب میں اتنی بات کہہ رہا ہوں, ایک منٹ, ایک تو آپ درمیان میں بولتے بہت ہیں, میری بات نہیں سنتے. پہلے یا آپ بات کر لیں یا مجھے کچھ کرنے دیں بات. آپ تو میں آپ کی کافی دیر سے سن رہا ہوں, آپ میری بات تو آپ نے بات کی ہے صحیح الاسناد کی, اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا. بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں اسناد کا سسٹم ہی نہیں ہے, یا آپ نے 4 کتابیں کہاں سے لکھی ہیں؟ اہل سنت میں اسناد کا سسٹم ہے نا نہیں. آپ نے یہ 4 کتابیں آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا نا کہ صحیح سند کے ساتھ آپ ثابت کریں, تو آپ نے یہ 4 کتابیں تو 400 کتابوں سے لکھی ہیں. آپ وہ 400 کتابوں کے 4 نام بتا سکتے ہیں ان میں سے؟ نہیں, میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں. او بھائی جہاں سے آپ نے حدیثیں لی ہیں آپ کو ان کتابوں کا ہی نہیں پتا, اور آپ ہم سے مطالبہ کریں صحیح سند پیش کریں. کہاں سے ہم سند جب ان کی ہے ہی نہیں. کسی کا ایک راوی ہے, کسی کا راوی کو زندیق کہا گیا ہے, کسی کے راوی کو بے دین کہا گیا, یہودی کہا گیا. زرارہ سے آپ نے ہزاروں حدیثیں لی ہیں, اس کو آپ یہودی کہتے ہو. اب پھر کہو گے کہ صحیح سند پیش کریں. ایک کوئی بندہ ایک راوی ہے آپ کے پوری اسناد میں کہ جس کے اوپر کوئی مسئلہ نہ ہو. بسم اللہ میں پیش کروں گا, آپ مناظرے کا ٹائم رکھیں. میں کروں گا نا پیش, آپ مناظرے کا ٹائم رکھیں. کب کرنا ہے؟ چلو او بھائی ادھر پیش کریں گے نا لوگوں کے سامنے, ابھی آپ ادھر بیٹھے انکار کرتے ہیں, پھر کیا کریں ہم؟
میں تو آپ خوش ہو گئے ہیں مفتی صاحب چلو کے ساتھ. بھائی اس طرح کی باتیں نہ کریں بھائی. ہم آپ کے ساتھ, میری بات سنیں, ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹائم رکھ لینا تو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ, کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے. آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ناظرین بھی کہیں گے یہ کس, میں کیا الفاظ مانگوں, کس بندے سے مناظرہ جس اصولی اخباری کا پتہ نہ, جسے پتہ ہے کہ اسناد کی بحث کیا ہے شیعوں میں, اچھا بندے سے کیا مناظرہ. تو میں, اچھا ٹھیک ہے, میری بات سنیں. یہ 404 کتابیں آپ نے کہاں سے لکھی ہیں یہ بتا دیں. آپ نے جناب زرارہ پہ تہمت لگائی, ان کو یہودی کہا گیا, آپ وہ روایت بھی پوری زندگی نہیں پیش کرتے. میں ابھی پیش کر دیتا ہوں, سن لیں, ابھی پیش کر دوں. کریں یہودی. اچھا ایک منٹ. اختیار و معرفت الرجال کتاب ہے شیخ طوسی کی. جانتے ہیں شیخ طوسی کو کہ نہیں؟ جی شیخ طوسی کو میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے, سن لیں. اس کی یہ جو ہے نا اپنا المکتبۃ الشیعہ, شیعہ آن لائن لائبریری, ٹھیک ہے, وہاں سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا ہے ادھر 381. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں یہ زرارہ کے بارے میں روایت ہے 267 نمبر. عبارت پڑھیں. ما رأیتہ منذ ایام. ٹھیک ہے, راوی کہتا ہے کہ اچھا میں نے اس کو کچھ دنوں سے نہیں دیکھا, زرارہ کو. اچھا جی. امام نے فرمایا, تو امام جعفر صادق نے اس کے بارے میں فرمایا, لا تبالی, اس کی پرواہ نہ کرو, وَإِن مَرِضَ فَلَا تَعُدْهُ, اگر وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت نہ کرنا. وَإِن مَاتَ فَلَا تَشْهَدْ جَنَازَتَهُ, اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں نہ جانا. اچھا جی. تو آگے فرمایا کہ نعم زرارۃ شر من الیہود والنصارى, کہ زرارہ یہود و نصارہ کے شر ہے. زرارۃ شر من الیہود والنصارى. ٹھیک ہے مفتی صاحب, یہ معذرت کے ساتھ یہ اس کی سند سمیت پڑھیں, اس کو روایت سند سمیت پڑھیں. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو ہماری کتاب سے نکال کے دکھا دیں. ٹھیک ہے, ابھی ڈرامے بازی کر رہے ہیں ادھر ہمارے سامنے. اس کو سند کے ساتھ پڑھیں. یہ نہیں ہے, یہ آپ کی کتاب میں ہے کہ نہیں کہ زرارہ یہود و نصارہ کا شر ہے؟ عمر گدے سے بدتر ہے. چلو دیکھیں آپ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہمیں کتاب سے دکھا دیں کہ زرارہ یہود و نصارہ کا شر ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو اس بات پہ کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اصولیوں اور اخباریوں کا نہیں پتہ, اور آپ کو خود کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کا ایک راوی وہ یہود و نصارہ کا شر ہے. آپ کا خلیفہ گدے سے بدتر اور اس طرح کی بکواس نہیں کریں بھائی, اس طرح کی بکواس نہیں کریں. میری آپ سے گزارش, یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے.